ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ بیلفور ڈکلیریشن۔ بیلفور ڈکلیریشن کیا ہے؟ اعلامیہ بیلفور کیا ہے؟ سلطنت عثمانیہ کی شکست کے بعد بیلفور اعلامیہ سے متعلق دو بڑے کلیدی کردار تھے۔ ایک کا نام آرتھر جیمز بیلفور ہے، جبکہ دوسرا لیونل والٹر روتھشائلڈ ہے۔ یہ دو کردار ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آرتھر جیمز بیلفور کون تھا۔ آرتھر جیمز بیلفور کنزرویٹو پارٹی کے نمائندہ کے طور پر وہ برطانیہ کے پارلیمنٹ کا ممبر بنا۔ اس سے پہلے وہ 1902 سے لے کے 1905 تک تقریباً 3 سال وہ برطانیہ کا پرائم منسٹر بھی رہا تھا۔ آرتھر بیلفور کا خیال تھا کہ جو صہیونی ایجنڈا ہے، برطانیہ کو چاہیے کہ وہ اس کی سیاسی حمایت کریں۔ صہیونی ایجنڈا یہودیوں کی ایک تنظیم تھی جس نے 19 سنچری میں کافی طاقت پکڑ لی۔ 19 سنچری کے اختتام پر، 19 سنچری کے آخر پر یورپ میں یہ ایک مضبوط تنظیم بن گئی، اور اس تنظیم کی ڈیمانڈ تھی کہ فلسطین کو ایک علیحدہ یہودی ریاست بنایا جائے۔ وہ فلسطین کو ایک یہودی ریاست کے طور پر اس کا تقاضا کر رہی تھی، اس کی ڈیمانڈ کر رہی تھی۔ بیلفور اعلامیہ کی ریزولوشن پیش کرنے والا شخص بھی یہی جیمز بیلفور تھا۔ اسی نے برطانیہ کے پارلیمنٹ میں اس کی قرارداد پیش کی، اور یہی وہ شخص تھا جس نے برٹش پارلیمنٹ کے لوگوں کو کنونس کیا کہ وہ بیلفور ڈکلیریشن کریں، اس اعلامیہ کے لیے قائل ہو جائیں۔ اس نے ان سارے لوگوں کو کنونس کیا۔ اس دوران جنگ جاری تھی، تو جنگ میں زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ زیادہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ کسی بات پہ بحث و مباحثہ کریں، تو اس طریقے سے اس نے اپنے پارلیمنٹ کے لوگوں کو، اپنی کیبنٹ کو قائل کر لیا، کنونس کر لیا کہ وہ اس اعلامیہ کے لیے، اس ڈکلیریشن کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس کے علاوہ آرتھر جیمز بیلفور جو تھا وہ روتھ شیلڈ کا دوست بھی تھا۔ روتھ شیلڈ کون ہے؟ روتھ شیلڈ جو ہے یہ ایک برٹش سٹیزن تھا۔ یہ ایک بہت طاقتور، بہت امیر بلینئر شخص تھا، جس کے خاندان کے اپنے ذاتی بینک تھے، اور یہ فلسطین کو یہودیوں کی ریاست کے لیے سرمایہ کاری بھی کرنا چاہ رہے تھے، بلکہ کر رہے تھے۔ یہ یہودیوں پر بہت زیادہ پیسے خرچ کر رہے تھے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک روتھ شیلڈ جو ہے یہ کسی جماعت کا، کسی تنظیم کا لیڈر نہیں تھا، یہودیوں کا نمائندہ نہیں تھا، یہ ایک امیر ترین شخص تھا برطانیہ کا، لیکن یہ اتنا امیر تھا کہ اس کے پرائم منسٹر تک تعلقات تھے، اور جو بیلفور پرائم منسٹر تھا سابقہ، اس کے ساتھ اس کے دوستی سی، اس کے ساتھ اس کے تعلق تھے۔ اس خاندان میں ایک اور شخص تھا جس کا نام تھا ایڈمنڈ روتھ شیلڈ۔ ایڈمنڈ روتھ شیلڈ جو ہے اس نے فلسطین میں کافی زیادہ زمین خریدی۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ جو ان کی تنظیم ہے اس کو بھی چلا رہے تھے، اور آلریڈی فلسطین میں زمین خرید رہے تھے، کیونکہ فلسطین اس وقت برطانیہ کے زیر تسلط تھی، برطانیہ کے قبضہ میں تھی، اور یہ فلسطین سے زمین خرید رہے تھے، اور یہ اس فلسطین کو ایک یہودی ریاست بنانے کے لیے پہلے سے تیاری کر رہے تھے، ورنہ ان کو اتنی دور آ کر زمین خریدنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ ادھر انگلینڈ میں بھی خرید سکتے تھے یا یورپ میں خرید سکتے تھے، لیکن انہوں نے فلسطین میں آ کر زمین خریدی۔ اس شخص نے اتنا زیادہ تعاون کیا یہودیوں کے ساتھ کہ اس کو بینیفیکٹر کا نام بھی دیا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اتنے زیادہ با اثر لوگ تھے کہ ان کی جو ایکسیس ہے وہ برطانیہ کے پرائم منسٹر اور برطانیہ کے جو اعلیٰ عہدیداران ہیں ان تک تھی، اور اپنی اس جو اسٹیٹ کو قائم کرنے کے لیے انہوں نے پہلے سے بہت سے جو فیلڈ ہیں ان میں کام کر رہے تھے، جیسے ان کا فلسطین میں زمین خریدنا، پھر اور فلسطین کو ایک یہودی ریاست کے طور پر اس کی ڈیمانڈ کرنا،
یہ ان کا ایک پہلا سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ اس کے بعد جب یہ ہوا تو اس کے بعد بیلفور نے وہ ڈکلیریشن کیا، اعلان کیا، جس اعلان کی بنیاد پر یہودیوں کی ایک باقاعدہ ریاست قائم ہوئی۔ بالفور ڈکلیریشن جو ہے اس کی ٹیکسٹ کیا ہے ذرا وہ سن لیں، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس اعلامیہ میں لارڈ روتھ چائلڈ جو ہے وہ اس کو مخاطب کرتے ہوئے، یعنی کہ جو بالفور ہے وہ لارڈ روتھ شیلڈ کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ برطانوی حکومت کی جانب سے میں آپ کو صہیونی یہودیوں کی حمایت میں یہ بیان بھجوا رہا ہوں جو کابینہ کے سامنے رکھا گیا اور اس کی منظوری دے دی گئی۔ یعنی کہ پہلے اس کو کابینہ کے سامنے رکھا، اس نے ہی کابینہ کے سامنے ریزولوشن پیش کی اور اس نے خود ہی اس ریزولوشن کو منظور کروانے میں بھی اپنا رول پلے کیا۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ برطانوی حکومت فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک ریاست کے قیام کو مثبت نظر سے دیکھتی ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے اپنی پوری کوشش کرے گی۔ تاہم یہ واضح رہے کہ فلسطین کی موجودہ آبادی کے سول اور مذہبی حقوق کے خلاف کوئی اقدام نہیں ہوگا اور نہ کسی اور ملک میں یہودیوں کے حقوق اور سیاسی سٹیٹس متاثر ہوگا۔ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں گا اگر آپ اس اعلامیے کو صہیونی فیڈریشن کے علم میں لائیں۔ تو یہ تھا بیلفور ڈکلیریشن کہ جس میں برطانوی حکومت نے یہ ڈکلیئر کیا کہ جو فلسطین ہے وہ یہودیوں کے لیے ایک علیحدہ اسٹیٹ کا درجہ رکھتی ہے، اور اس کے بعد 1,00,000 یہودی جو ہے وہ مائیگریٹ کر کے فلسطین میں آئے، اور جب وہ فلسطین میں آئے تو ان کے پاس فلسطین کا صرف 6% حصہ تھا۔ اس کے بعد وہ بڑھتا اب وہ کافی زیادہ، بلکہ اتنا بڑھ کے کبھی 80 سے 90% تک ان کے پاس جو فلسطین ہے وہ یہودیوں کے قبضے میں ہے، جبکہ بہت سارے فلسطینی مسلمانوں کو ادھر سے ہجرت کرنا پڑی اور بہت سارے مسلمانوں کو انہوں نے قتل کر دیا۔ بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ ان کے زیر ان کی جیلوں میں قید ہیں۔ یہ بیلفور ڈکلیریشن تھا کہ جس کی بنیاد پر یہودیوں کی ایک مضبوط ریاست جو کہ لیجیٹیمیٹ ہے دنیا میں قائم ہوئی۔